کہ ہم نے امریکہ کا جب آپ نے پہلے دن یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے بڑی سخت ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران فوری طور پر ڈیل کرے فوری طور پر مذاکرات کرے، مزید کوئی حملے نہ کرے ورنہ اس کی قسمت میں تباہی ہوگی، بڑی تباہی کے لیے وہ تیار ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل کر لیں اور ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو یا وہ یو کے ہو۔ تو کیا وہ جو ڈیل کی بات کر رہے ہیں، جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں اور ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں، وہ کیا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، یعنی نیوکلیر پروگرام کے خاتمہ ایران سے؟ دیکھیے یہ مسئلہ ذرا الجھا ہوا ہے۔ جو امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران معاہدے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس میں اس نے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ اپنی یورینیم کی افزودگی اسے صفر کر دے۔ یہ ایران کے لیے اس لیے ممکن نہیں کہ ایران نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر ہے، اس کا سیکریٹری ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس کے کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ جوہری توانائی کے لیے افزودگی کے لیے اسے ایک خاص حد تک اجازت دی جائے گی، اگرچہ اس وقت جو ہے ان کی افزودگی 60% کے قریب ہے، لیکن جو اطلاعات آئی تھی ایران ان کو بہت کم کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوسرے جو میں نے کہا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی حیثیت سے اس کو کوئی سیف گارڈز بھی حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو اسرائیل ہے وہ ایک نان این پی ٹی اسٹیٹ ہے، وہ ایک نیوکلیئر باقاعدہ ایک جوہری ریاست ہے، لیکن وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نان این پی ٹی اسٹیٹ نے ایک این پی ٹی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے جو اس میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی تھوڑے بہت امکانات بھی تھے امریکہ اور تہران کے درمیان اتفاق رائے کے، تو وہ اس جارحیت کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ وہ شاید یہ وہاں سے یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایران کے سیاسی نظام کو ختم کرنا، یا جو وہاں اس وقت آیت اللہ خامنئی کے سربراہی میں جو حکومت ہے، جو نظام چل رہا ہے، اس کو ختم کرنا۔ تو ایران جو ہے اس وقت جو سوچ رہا ہوگا، جو ان کی موجودہ حکومت ہے یا اس میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، کہ وہ شمالی کوریا کا راستہ اختیار کریں جس کے میسائلز کی جو ہے 10,000 کلومیٹر سے زیادہ رینج ہے، اور انہوں نے نیوکلیئر ویپنز حاصل کر لیے ہیں اور ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا، یا وہ کسی طریقے سے لیبیا کا راستہ اختیار کرے یا یوکرین کا راستہ اختیار کرے، جو یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد دوبارہ جارحیت کا شکار ہوئے۔ تو اس وجہ سے اس وقت فی الحال کوئی کوشش نہیں ہو رہی کہ کسی قسم کی سفارتی کوشش نہیں ہو رہی، پس پردہ جو ہے اپیلز کیے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ایران ہے اس نے بھی سائپرس کے ذریعے اسرائیل کو کوئی پیغامات دیے ہیں، خفیہ پیغامات دیے ہیں، تو اس حد تک سفارتکاری ہو رہی ہے۔ لیکن جو آپ نے شروع میں کہا تھا، جب آپ انٹروڈکشن کروا رہی تھی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ایران نے اپنے طور پر یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس، اور ایک میں شاید ان تین ممالک کا انہوں نے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ یہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جنگ پہلے ہی وسیع تر ہو گئی ہے، اب یہ نہ ہو کہ کچھ اس طریقے سے اسرائیل ایران کو بھڑکائے کہ ایران رد عمل کے طور پر امریکی فوجی ٹھکانے جو ہیں خلیجی ریاستوں میں یا اسٹریٹ آف ہرموز میں یا اس کے ارد گرد جو بھی یہاں پانی ہے اس میں حملہ نہ کر بیٹھے، تو اس طریقے سے جو امریکہ ہے براہ راست اس جنگ میں شریک ہو جائے گا۔ یہی جو مقصد لگ رہا ہے اسرائیل کا۔ تو اس وجہ میں نے منظرنامہ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ اس میں بہت سی الجھنیں ہیں کسی ایک صاف ستھرے سفارتی حل کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔